پہلا سوال اس طرح ہے سامعین کرام کہ گزشتہ نبیوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت بھی کیا نعوذ باللہ من ذالک جز وقتی تھی؟ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کے جواب میں سامعین کرام گزارش ہے کہ ہرگز نہیں۔ گزشتہ نبیوں کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ صرف خالی میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، میں اس کے چند عقلی اور نقلی دلائل آپ سب کے آگے پیش کرتا ہوں۔ دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے کہ جی یوں ہے، یہ دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، اصل حقیقت ہوا کرتی ثبوت کی اور دلائل کی۔ اور یہ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی اور قیامت تک کے لیے ہے، اس کے چند عقلی اور نقلی دلائل اس طرح ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندہ اور دائمی نبی ہونے کی پہلی وجہ یا پہلی دلیل اس طرح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس پر درود اور سلامتی بھیجتے رہو، جیسے کہ ابھی میں نے شروع میں سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 پڑھی ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مومنو، تم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو۔ تو میں نے کہا ہے کہ سے پہلے کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ کسی الہامی کتابیں نہیں نازل فرمائے۔ میں مخالفین سے کہتا ہوں جو آج کل حضرت وسلم کی شان میں اور قرآن کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ گزشتہ جو الہامی کتابیں ہیں، مثلا ہندوؤں کی کتاب ہے وید، یا توریت ہے، یا زبور ہے، اور یا انجیل ہے، اس میں سے کسی نبی کے متعلق مجھے دکھا دیں ایک مثال کہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ احزاب کی آیت نمبر 57 میں نازل فرمائے ہیں۔ مجھے ایک مثال دکھا دیں۔ آپ نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کے متعلق یہ الفاظ نہیں استعمال فرمائے، کسی الہامی کتاب میں بھی۔ یہ پہلی سمجھ لیں کہ مثال میں دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، پہلی وجہ اور پہلی دلیل دے رہا ہوں اس بات کی کہ ہم ایک زندہ اور دائمی نبی دنیا میں نازل کیے گئے ہیں، اور آپ کی نبوت اور آپ کی شریعت دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے، ناقابل تنسیخ ہے۔ یہ تو پہلی وجہ ہے۔ سامعین کرام، ہم کے ایک زندہ اور دائمی نبی ہونے کی دوسری وجہ یا دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سے پہلے کوئی نبی بھی تمام انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا تھا، نازل نہیں کیا تھا، بلکہ سلسلہ انبیاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم و شان نبی ہیں جنہیں تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 159 میں فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا۔ تو کہہ دے کہ اے انسانوں، یقیناً میں تم سب کی طرف بھیجا گیا رسول ہوں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو آج کل محمد عربی وسلم کی شان میں گستاخیاں اور قرآن کریم کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں، میں دلیل دی ہے آپ لوگوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے لیے تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا تھا۔ میں آپ سے کہتا ہوں، آپ اپنی کتابوں میں سے، وید میں سے، توریت میں سے، زبور میں سے، انجیل میں سے مجھے کسی ایک نبی کی مثال دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعلق یہ فرمایا ہو کہ اے نبی، میں نے تجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا ہے یا بھیجا ہے۔ آسم کے علاوہ ایک مثال آپ نہیں دے سکتے، یہی فرق ہے۔ یہ دوسری وجہ اور دلیل ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندہ اور دائمی نبی ہونے کی، قیامت تک کے لیے۔ تیسری وجہ، سامعین کرام، کے ایک زندہ اور دائمی نبی ہونے کی
تیسری وجہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یہ سب نبیوں کا خاتم ہے. جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کانا محمدن ابا احد من رجالکم بلکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. سب نبیوں کا خاتم ہے یا خاتم النبیین ہے. اس کی تشریح میرے مضامین اور میرے لیکچروں میں، میرے خطبات میں موجود ہے. مقصد میرا یہاں پر یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آسم کو خاتم النبیین بنا کر آپ سرسم پر نبوت کے تمام کمالات ختم کر دیے. یہ اس امی نبی کی شان ہے. یا میں کہتا ہوں کہ آسم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر نبیوں کی مہر بنا دیا کہ میں اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبوت کا انعام نہیں بخشوں گا جب کہ وہ میرے اس نبی کی پیروی میں نہیں آئے گا. یہ ہے نبیوں کی مہر. تو یہ تیسری وجہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندہ اور ایک دائمی نبی ہونے کی. میرے مخالفین جو گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کریم کی شان میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا آپ گزشتہ الہامی کتابوں میں سے کسی ایک نبی کے متعلق بھی اس قسم کا الفاظ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور آسم کے علاوہ کسی اور نبی کے متعلق یہ فرمایا ہو کہ میرا یہ نبی خاتم النبیین ہے؟ نہیں، ایک مثال نہیں آپ دے سکتے. یہ شان ہے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندہ نبی اور ایک دائمی نبی ہونے کے لیے کہ واسطے یہ دلیل ہے. چوتھی وجہ یا جو دلیل ہے آسم کے ایک زندہ نبی اور دائمی نبی ہونے کے حوالہ سے، وہ اس طرح ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نبی انعام پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نبی کی پیروی ضروری ہوگی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے، اس رسول یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے. اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے. میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ گزشتہ جو الہامی کتابیں ہیں ان میں سے کسی ایک نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں فرمایا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میرے اور اس نبی کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہوگی نبی انعام پانے کے لیے. کسی اور نبی کے متعلق کسی الہامی کتاب میں مجھے مخالفین سے میں کہتا ہوں وہ دکھا دیں ایک مثال کہ کسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہ فرمایا ہو، نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہو، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہو. تو کسی نبی کے متعلق آپ اس قسم کے وعدہ نہیں دکھا سکتے. یہ شان ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندہ نبی اور ایک دائمی قیامت تک کے لیے نبی ہونے کی. یہ تو چوتھی وجہ میں نے آپ لوگوں کے آگے بتائی ہے. پانچویں وجہ یا دلیل اس طرح ہے آسم کے ایک زندہ اور دائمی نبی ہونے کے واسطے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کا لقب نہیں دیا تھا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 108 میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر.
میں اپنے مخالفین سے کہتا ہوں جو مطلب بے بنیاد دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ عاصم کی نبوت ختم ہو گئی یا قرآن کریم نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد وہ منسوخ ہو گیا ہے، کیونکہ جو کرتے پھر رہے ہیں فضول دعوے، میں ان سے کہتا ہوں کہ کسی اور نبی کے متعلق کسی الہامی کتاب میں سے مجھے ایک مثال دے دیں کہ اللہ نے یہ رحمۃ للعالمین محمدی عربی سن کے علاوہ موسیٰ کو، نوح کو، ابراہیم کو، عیسیٰ کو، کسی نبی کے متعلق یہ فرمایا ہو، آپ نہیں دکھا سکتے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا بانی اسلام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زندہ نبی، ایک دائمی نبی ہونے کی۔